السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. صدق الله العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. احسنت. اور مولانا مشتاق احمد صاحب سے ہی سے گزارش ہے کہ آپ نعت یا منقبت پیش فرمائیں. جی حبیب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہی کے جد امجد کا مقدس دن ہے. جی الحمدللہ. میں تو میرے آقائے نعمت حضور شیخ الاسلام کی منقبت لکھی ہوئی میں پڑھنے والا تھا، لیکن نعت مبارکہ کے چند اشعار سے میں آغاز کروں گا اور منقبت بھی انشاءاللہ تعالی میں ضرور، چند اشعار پڑھوں گا. میدان آپ کا ہے. جی، لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے میں نثر آپ میں خیال مت کریے، آنکھیں بند کر کے پڑھیے. نثر میں نعت پڑھوں گا، پھر ترنم میں منقبت پڑھوں گا. ساقی کوثر جب میرا میر میں خانہ بنا، ساقی کوثر جب میرا میر میں خانہ بنا، اللہ چاند و وسلم سورج علیہ. خون بنے، ہر نجم پیمانہ بنا. سبحان اللہ. اور یہ شعر حبیب، اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک، اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. اللہم صلی وسلم علیہ. یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ اس کو بنا. پیمانہ بنا. اور آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے. بے شک. نعت رسول اکرم کی ہے، اور جس کے لیے سورج پلٹا وہ آپ کے جد امجد. آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، اپنے دل کو احمد کی الفت کا کاشانہ بنا. اللہم صلی وسلم اپنے علیہ. دل کو الفت احمد کا کاشانہ بنا. منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائے ہیں. عجب کیا میری قسمت نے اگر معراج پائی ہے، عجب کیا میری قسمت نے اگر معراج پائی ہے. علی کے در پہ میں نے اپنی پیشانی جھکا، مولانا آپ نے میوٹ کر دیا. میں نے اپنی پیشانی جھکائی ہے. اور حضرت علی کی ولادت کا یہ حسین منظر حضور شیخ الاسلام نے کھینچا ہے. جلالت کے تراشیدہ خدا ہے بت سے کانپ اٹھے، یا اللہ. کے تراش
پوشیدہ خدا ہے بت سے کانپ اٹھے نسیم صبح کعبے سے یہ کیا پیغام لائی ہے نسیم صبح کعبے سے یہ کیا پیغام لائی ہے علی کے در پہ میں نے اپنی پیشانی جھکائی ہے اسے مجبور ہو کر غیب داں کہنا ہی پڑتا ہے اسے مجبور ہو کر غیب داں کہنا ہی پڑتا ہے رسول اللہ کے بستر پہ جس کو نیند آئی ہے اللہم صلی وسلم علیہ اللہم کے صلی وسلم علیہ بستر پہ جس کو اللہم نیند صلی وسلم آئی علیہ ہے علی کے در پہ میں نے اپنی اللہم صلی وسلم پیشانی علیہ جھکائی ہے اور یہ شعر حبیب خصوصی طور پر نماز عصر کر جائے نماز عشق مت چھوٹے نماز عصر کر جائے نماز عشق مت چھوٹے حقیقت میں اسی کا نام زاہد پارسائی ہے اللہم حقیقت صلی وسلم علیہ میں اسی کا نام زاہد پارسائی ہے علی کے در پہ میں نے اپنی پیشانی جھکائی ہے حبیب جس نے کلام لکھا ہے اس کے لیے بات رازدارانہ طور پر مشہور ہے کہ 7 سال کی عمر سے 80 کی دہائی میں اپنی زندگی گزارنے والے نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی ہے اور یہ شعر آپ لکھ رہے ہیں ہمارے پاس روزے بھی تھے حج بھی اور نمازیں بھی واہ واہ کیا بات ہے حبیب خصوصی طور پر ہمارے پاس روزے بھی تھے حج بھی اور نمازیں بھی مگر محشر میں بس تیری محبت کام آئی ہے مگر محشر میں بس تیری محبت کام آئی ہے علی کے در پہ میں نے اپنی پیشانی جھکائی ہے پھر اپنے نام لیواؤں سے کیسے آنکھ پھیرو گے پھر اپنے نام لیواؤں سے کیسے آنکھ پھیرو گے کہ تم نے غیر کی بھی ڈوبتی کشتی تیرائی ہے کہ تم نے غیر کی بھی ڈوبتی کشتی تیرائی ہے علی کے در پہ میں نے اپنی پیشانی جھکائی ہے ساری حیات حضرت مولا علی شاید آپ کے ذہن کا طواف کر رہی ہوگی اور آپ اسی میں مگن ہوں گے حبیب اور یہ شعر خصوصی طور پر بناتے ہی اڑا دی ہے اسے تطہیر کی چادر بناتے ہی اڑا دی ہے اسے تطہیر کی چادر مصور کو بھی کتنا آپ کی تصویر بھائی ہے مصور کو بھی کتنا آپ کی تصویر بھائی ہے علی کے در پہ میں نے اپنی پیشانی جھکائی ہے اور مقطع ہے کرم ہے حضرت مشکل کشا کی مدح خوانی کا کرم ہے حضرت مشکل کشا کی مدح خوانی کا بڑی وجدہ فری اختر تیری نغمہ سرائی ہے علی کے در پہ میں نے اپنی پیشانی جھکائی ہے آج آپ سب کے لیے خصوصی دعا کیجئے حبیب ہم سب کے لیے بھی کیجئے
اور انشاءاللہ ہماری ضرور والدہ اس وقت آکسیجن پر ہیں، ان کے لیے بھی خاص دعا ضرور فرمائیے. انشاءاللہ ضرور السلام علیکم انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے حضرت علامہ حبیب محمد بن عبد اللہ رفیع صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہو چکے ہیں، تو آپ نعتیہ منقبت پیش فرمائیں. حبیب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی حضرت. منقبت مولائے کریم. ہاں جی ارشاد. یا اللہ. بطفیل دامن تعمیلا بطفیل دامن مرتضی، میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا، کہ علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا. سبحان اللہ. تیرے نقش پا سے قدم قدم جو مقام صبر و رضا ملا، کہیں خاک اللہ اہل جنوں ملی، کہیں خون اہل وفا ملا. سبحان اللہ. کریم ابن کریم ہے تیرا فیض فیض عظیم ہے، تیرے در سے جو بھی ملا مجھے میرے حوصلے سے سوا ملا. تو اسی آپ کی کی آواز آنکھ نہیں کا آ رہی. نور ہے، تو اسی کریم کا سرور ہے، کریم کہ کریم. جسے بلند نظر ملی، کہ جسے شعور ولا ملا. تو رفیق و آل رسول ہے، تو شریک حال بطول ہے، میں معرفت کا سیات شاہ، یہ تو جام جس کو ملا ملا. بسد احتیاط آپ کی آواز تیری بارگاہ پہ نگاہ جو کی، میں در نجف پہ وہ کھو گیا، کہ وہیں مقام دنا. بالکل انداز ہے. وہی تیرا کامل باوفا، وہی رات دن تیرا تذکرہ، وہی تیرا کامل باوفا، وہی رات دن تیرا تذکرہ. تیری یاد ہی میں ہے زندگی، تیری یاد ہی میں مزہ ملا، تیری یاد ہی میں زندگی، تیری یاد ہی میں مزہ ملا. جزاک اللہ خیر. شکریہ. جزاکم اللہ خیر حبیب صاحب. لیکن آپ کا کلام کا اکثر حصہ سنائی نہیں دیا، کیونکہ آپ کی آواز کٹ ہو گئی تھی. مطلع اور پھر مقطع سیدھا دو ہی چیزیں سنے آئیں. انشاءاللہ پھر پیش کر دیتا ہوں حضرت. جی. بطفیل دامن مرتضی، میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملے. بطفیل دامن مرتضی، میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا، کہ علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. تیرے سبحان نقش اللہ. پا سے قدم قدم جو مقام صبر و رضا ملا، کہیں خاک کے اہل جنوں ملی، کہیں خون اہل وفا ملا. تو کریم ابن کریم ہے، تیرا فیض فیض عظیم ہے، تیرے در سے جو بھی ملا مجھے میرے حوصلے سے سوا ملا. سوا ملا. تو اسی سبحان کے اللہ. آنکھ کا نور ہے، تو اسی کے دل کا سرور ہے، کہ جسے سرور. بلند نظر ملی، کہ جسے شعور ولا ملا. ملا تو ملا. رفیق و سبحان آل اللہ. رسول ہے، تو شریک حال بطول ہے، میں معرفت کا سیات شاہ، یہ تو جام جس کو ملا ملا. سبحان بسد اللہ. احتیاط نظر کبھی تیری بارگاہ پہ نگاہ جو کی، میں در نجف پہ وہ کھو گیا، کہ وہیں مقام دنا ملا. دنا ملا. سبحان. وہی تیرا کامل باوفا، وہی رات دن تیرا تذکرہ، تیری یاد ہی میں ہے زندگی، تیری یاد ہی میں مزہ ملا. تیری یاد ہی میں ہے سبحان اللہ. زندگی، تیری یاد ہی میں مزہ ملا.
جزاک اللہ. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا حبیب صاحب. الحمد للہ الحمد للہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ومكرم سادات گرامی قدر، جميع حاضرین ناظرین وسامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل بہت ساری گفتگو ہوئی اور اس کے اندر تصوف کی بعض، جیسا کہ ہم بات چیت کر رہے تھے درس کے آغاز سے پہلے ریاض احمد صاحب سے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، ورنہ تو اس کی اور آگے کی گفتگو بھی کی جا سکتی تھی، لیکن سب کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سب وہ باتیں سب کو سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں، اس کا بھی لحاظ ہوتا ہے. تو خیر الحمدللہ جتنا اللہ نے چاہا اتنی بات نکلی، جتنا پہنچنا تھا اتنا پہنچا. اور ہمارے محترم حبیب جانی صاحب قبلہ کو ان کے پیر و مرشد کے سلسلے کی خلافت و اجازت فراہم کرنے والے بزرگ صوفی محمد عبد القادر باشا قادری چشتی ادھونی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے، اور ان کے تصوف کے ان کے بھی دروس بہت چلے ہیں حیدرآباد میں اور دوسرے حیدرآباد کے دوسرے مقامات میں، پہلے تو بارکس میں اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پہ. تو وہ ایک بات بڑی اکثر دہراتے تھے. کبھی لوگ کم ہوتے تھے اور باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو شاید ہر ایک کی گوشے گزار نہ کی جاتی یا ان کے نصیب کی نہ ہوتی. تو کہتے تھے کہ جیسے کان ویسی بات. وہ سیدھے لفظوں میں یہ بات کہہ دیتے تھے، جیسے کان ویسی بات. تو الحمدللہ جو باتیں نکلی تو جیسے کان تھے ویسی بات ہو گئی، یہی کہہ سکتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کل کی گفتگو میں جو تھا کہ وضو کے بارے میں ہم بات کر کے وہاں پہ اختتام کو پہنچے تھے کہ وضو اور طہارت صحیح طریقے سے حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے اور اس سے کیسے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اور ایک بندے کو کس طرح نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا چاہیے، اس کی گفتگو ہوئی. آگے کی عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره. ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها المبادرة بها في أول مواقيتها، وفي ذلك فضل عظيم، وهو دليل على محبة الله تعالى وعلى مسارعته في مرضاته ومحابه. قال عليه الصلاة والسلام: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، وإن العبد ليصلي الصلاة ولم يخرجها من وقتها ولما فاته من أول الوقت خير له من الدنيا وما فيها. وقبيح بالمؤمن أن يدخل عليه وقت صلاته وهو على شغل من أشغال الدنيا فلا يتركه ويقوم إلى فريضته التي كتبها الله عليه فيؤديها، ما ذلك إلا من عظم الغفلة وقلة المعرفة بالله ومن ضعف الرغبة في الآخرة. الحمدللہ. تو یہ نماز کی محافظت میں جو نماز کو محفوظ کرنے کے اندر
جو چیزیں داخل ہیں اور شامل ہیں ان کا ذکر بھی ہو رہا تھا. ان میں سے ایک طہارت کی بات ہم نے کی کہ طہارت جو ہے بہت زیادہ اہم چیز ہے جو نماز کو محفوظ رکھتی ہے تمام برائیوں سے. اور پھر اب نماز کو محفوظ رکھنے کے بارے میں اور والاقامت لہا اور نماز کو صحیح انداز سے قائم کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ نماز کو جیسے ہی اس کا وقت آ جائے، کوئی بھی نماز کا جب جیسے ہی وقت شروع ہو جائے، اس کا وقت شروع ہوتے ہی اول وقت کے اندر جو ہے اس کو ادا کر لینا. یعنی کہ one should hasten to offer the prayer or to perform the prayer as soon as the time of the relative prayer arrives. وفی ذالک فضل عظیم، اس کے اندر کیا ہے بہت ساری فضیلتیں ہیں. There are great merits in performing the prayer at its time the first time when it arrives of a particular prayer. One should hasten towards its performance as it consists of many great merits and virtues. وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى. اور یہ تیزی کرنا نماز کو ادا کرنے کے لیے، تیزی کرنے سے مطلب تیز نماز پڑھنا نہیں، بلکہ جیسے ہی وقت شروع ہو جائے نماز کو ادا کرنے کے لیے جلدی کرنا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وقت آتے ہی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وَعَلَى الْمُسَارِعَةِ فِي مَرْضَاتِهِ وَمَحَابِّهِ، اور اس کو خواہش ہے کہ وہ تیزی کرے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے. تو جیسا کہ مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 1 بجے، اگر مثال کے طور پر جب بھی وقت شروع ہو رہا ہو اس اعتبار سے آپ پڑھیں کہ ابھی ہمارے یہاں پہ لنڈن میں جو ہے 1:03 کو نماز اگر ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو ٹھیک اسی وقت میں اذان دے کر نماز کا پڑھ لینا یا اس کے اول وقتوں میں زیادہ ڈیلے کیے بغیر اس کا وقت آخری اگر دیکھیں تو 4:30 بجے تک ہے. تو اب 4:30 یہاں کے حساب سے کہہ رہے ہیں، ہر کوئی اپنے اعتبار سے دیکھے وقت کا تاخیر کیا ہے، 4:30 بجے ہے. وقت شروع کب ہو رہا ہے؟ 1 بجے. تو جو سب سے پہلے نماز ادا کیا جائے، جو سب سے پہلے نماز ادا کی جائے، جتنا جلدی اس کو ادا کر لیا جائے اس کے اتنی زیادہ نیکیاں اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. اور یہ دلیل بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی، اللہ تعالیٰ کے پلیجر کی، that you will be the one whom Allah pleases with and he provides his love into those hearts who perform or who hasten to perform the prayers on the time when it arrives. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا وقت جو ہوتا ہے نماز کا، یعنی کہ نماز کا وقت شروع ہوا تو جو ابتدائی وقت میں جو پڑھتا ہے، جو شروع کے وقت میں جو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے. وہ آخر ہو، اور جو اس کا آخری وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی معافی ہوتی ہے کہ کم سے کم اس کو یہ نعمت مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَلَمْ يَخْرُجُوهَا من وقتها. اور ایک بندے کو چاہیے کہ وہ نماز اس وقت میں پڑھے کہ اس کا وقت
یعنی اس نماز کا وقت چلا نہ جائے. ٹھیک ہے, نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اس نماز کو ادا کر لے. یہ ایک بندے کے اوپر یہ سب سے زیادہ لازم چیز ہے, سب سے زیادہ کمپلسری ایکٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the beginning of the time of a prayer is the time when God's pleasure is bestowed upon the worshipper, and the end time of the prayer is the time at which when a worshipper prays, then he is bestowed with the pardon of Allah subhanahu wa ta'ala. اور اسی طرح اگر وہ وقت کے اندر جو وقت کی ایک لمٹ ہے شروع سے آخر تک کی, اس لمٹ کے اندر اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے اگر پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اگر اس بندے کو یہ بتا دیا جائے کہ سب سے پہلے وقت میں, یعنی نماز کو جتنا جلدی وقت میں پڑھا جائے, اول الوقت خیر له من الدنیا وما فیہا, اگر ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ پہلے نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو شروع وقت میں نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے, اگر اس کو پتہ ہو جائے تو وہ شخص کو دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کے نماز پڑھنے کو وہ فوقیت دے گا. یعنی ہر چیز سے زیادہ وہ نماز کو وقت پہ ادا کر لینے کو پسند کرے گا. اگر اس کو بتا دیا جائے کہ اول وقت میں اس کے لیے کیا بھلائی تھی جو وہ نہیں حاصل کر سکا, تو آئندہ کیا کرے گا کہ اس کو اگر پتہ چل جائے تو وہ ہر چیز سے بڑھ کر کوشش کرے گا کہ نماز کو اول وقت میں ادا کر لے. وَقَبِيحٌ بِالْمُؤْمِنِ أَن يَدْخُلَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاتِهِ, اور یہ برائی ہے, یہ قباحت ہے ایک مؤمن کی. This is the ugliness of a believer that he, when the time of the prayer comes and he is engaged in the worldly pursuit or the worldly beneficiaries, کہ اگر نماز کا وقت شروع ہو جائے, نماز کا وقت داخل ہو جائے اور وہ اس وقت میں دنیا اور دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہے, مصروف ہے, اور نماز کو نہیں پڑھ رہا ہے, نماز کو تاخیر کر رہا ہے دنیا کے کام کی وجہ سے, تو پھر ایسا شخص بہت برے ایمان والا ہے, اس کا ایمان صحیح نہیں. وَيَقُومُ إِلَى فَرِيضَتِهِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُؤَدِّيهَا, اور کہا کہ اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ نماز کو پہلے ادا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے, اور اس کو نماز کا جب وقت آ جائے تو اس کو ادا کرنے کے لیے جلدی کرے, تاخیر نہ کرے, اپنے کاموں کو نپٹانے کی چکر میں نہ پڑ جائے, بلکہ کوشش یہ کرے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے, نماز کو ادا کر لے. وما ذلك الا من عظم الغفلة وقلة المعرفة بالله, یہ جو تاخیر ہے, جو نماز کا وقت آتا ہے اور بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی تو شروع ہوا, ابھی بہت ٹائم ہے, پڑھ لیں گے, ابھی تو بہت وقت ہے, تو یہ ایسا کرنے والے امام الحداد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس میں بہت زیادہ غفلت ہے, ان کے مزاج کے اندر بہت زیادہ غفلتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ تاخیر کرتے ہیں. وقلت معرفت باللہ, اور اللہ تعالیٰ کی معرفت, the lack of knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala causes the delay in the praying of the prescribed prayers, or the excessive heedlessness causes the delay in the obligatory prayers. ومن ضعف الرغبة في الآخرة, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیا ہے کہ اس شخص کی جو تاخیر کرتا ہے نماز پڑھنے کے اندر, تو اس کی آخرت کے لیے جو رغبت ہے, the desire for the hereafter is
weakened within him, because of which he delays the prayers. کہ اس کے اندر آخرت کے لیے رغبت بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ تاخیر کا شکار بن جاتا ہے، یا تاخیر کرنے کی طرف متوجہ ہو، ہمیشہ تاخیر کو اہمیت دیتا ہے، ڈیلے کر کے نماز پڑھنے کو. ایک منٹ. وأما التأخير الصلاة حتى يخرج وقتها أو يقع بعضها خارجه فغير جائز وفيه إثم. والأذان والإقامة من شعائر الصلاة تتأكد المحافظة عليهما وفيهما طرد للشيطان، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان أدبر الشيطان. یہ فرمایا کہ الحدیث کہ جو شخص نماز کو پڑھنے کے اندر وقت آ جاتا ہے لیکن تاخیر کرتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے بعد میں پڑھ لیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو وقت پر پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی کوس دیا جاتا ہے کہ ابھی تو اتنا وقت ہے، زبردستی کر رہے ہیں، کیونکہ بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرنی ہیں، دنیاوی باتیں، کیونکہ پھر جلدی باتیں کریں گے تو پھر ہمیں اپنے اپنے کاموں پر جانا ہے یا وغیرہ وغیرہ اپنی مصروفیتوں میں جانا ہے، تو لہٰذا پہلے باتیں کر لو، سب کر لو، سب اپنے اپنے مقام پہ پہنچ کے پڑھ لو وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں تو کہہ دیا کہ جو تاخیر کرنے کو پسند کرتا ہے یہ تو اس کے ایمان کی قباحت ہے، گندگی ہے اس کے ایمان کی، یا اس کے پاس اللہ کی معرفت میں کمی ہے، یا وہ زیادہ غفلت کا شکار ہے، یا پھر وہ آخرت کے اندر آخرت کی طلب کے اندر بہت کمزور ہے، یعنی اس کی خواہش آخرت کے اندر نفع پانے کی، فائدہ حاصل کرنے کی، آخرت میں اچھا مقام حاصل کرنے کی بہت خواہش کم ہے. اب فرماتے ہیں کہ جو شخص اتنا تاخیر کر دیتا ہے نماز کے پڑھنے میں، کبھی ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کے اندر پڑھ لیں گے اور کیا کرتے ہیں کوئی دوسرے کاموں کے اندر تاخیر کی وجہ سے تاخیر کر دیتے ہیں نماز کے اندر، تو کیا ہو جاتا ہے کہ وقت اس کام کے اندر اتنا ملوث کر دیتا ہے شیطان کے، وقت ایسا تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے کہ بالکل بہت تھوڑا وقت بچ جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یا تو پوری نماز وقت سے نکل جاتی ہے، یا کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدھی نماز وقت کے اندر ملتی ہے، آدھی وقت، جیسا کہ ابھی سمجھیے کہ 4:30 بجے ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ 4:25 کو نماز کا وقت ملا اور آپ پڑھنے کے لیے چلے گئے، تو کیا ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ ابھی داخل ہوئے، شروع کیا، اور نماز کا وقت چلا جاتا ہے. آپ کی نماز ختم ہونے تک یا تو آپ کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں یا کسی کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یا چوتھی رکعت آدھی ہو جاتی ہے لیکن آدھی وقت کے باہر نکل جاتی ہے. اس سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کیا ہے کہ نماز اکثر نماز اگر وقت کے اندر ادا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک منٹ، جی تو کیا ہے کہ فقہی نقطہ نظر سے اکارڈنگ ٹو دی اسلامک لا، نماز کی ادا ہونے یا نہیں ہونے کی بات ہوگی تو کیا ہے کہ 4 رکعت والی نماز ہے، اگر 2 رکعت آپ کو وقت کے اندر مل گئی اور 2 رکعت
یعنی کہ 4:30 بجے وقت ختم ہو رہا ہے اور آپ نے نماز شروع کیا تو 4:25 کو یا 4:28 کو، لیکن 2 رکعت آپ پڑھنے کے لیے جو ہے نا پڑھ سکے، آدھی نماز یا آدھی سے زیادہ نماز اگر وقت کے اندر آپ کو پڑھنے کو مل گئی تو باقی کی جو 2 رکعتیں وقت کے باہر ادا ہو رہی ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ وہ تمام کے اوپر نقصان نہیں ہوگا، یعنی کہ نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ادا ہونے نہیں ہونے میں گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ امام الحداد اس مسئلے کو ذکر نہیں کر رہے کہ نماز ادا ہو رہی ہے یا نہیں، یہ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے کہ یا تو بعض حصہ نماز کا مل جاتا ہے یا پورا وقت اس کا نماز کا باہر چلے جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسی نماز پڑھنا جو ہے بہت ہی زیادہ گناہ کا سبب ہے۔ یعنی آپ کو نہیں پڑھو نہیں کہہ رہے، کبھی مجبوری ہو گئی یہ اور بات ہے، لیکن اصل میں ایسی نمازیں جو شخص وقت میں پڑھنے کے لیے قادر تھا، اس کو قدرت تھی، he was able to pray but he delayed because of his preferences of the worldly pursuit instead of the prayer۔ اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یا تو میں گھر جا کے پڑھ لوں گا یا تو فلاں پڑھ لوں گا یا وہاں جا کے پڑھ لوں گا، جہاں بھی ہو۔ اسی چکر میں جب نماز چھوٹ گئی یا وقت اس کا جاتا رہا تو کیا ہے، فغیر جائز، ایسی نماز ناجائز ہے، فیہ اثم، اور اس کے اندر گناہ ہے۔ اور اذان اور اقامت جو ہے یہ نماز کا ایک حصہ ہے، اور یہ نماز کی شرائط اور نشانیوں میں سے ہیں، اور اس کی بہت سی تاکید آئی ہے، ٹھیک ہے۔ it have been emphasized and it is considered sorry ایک منٹ تو کیا ہے کہ جو شخص تاخیر کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں کیا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھے اس کو چاہیے کہ اذان اور اقامت دے، کیونکہ یہ شرائط میں سے ہیں اور اس کی بہت تاکید ہے، اور ان کی حفاظت کرنے کا بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ نماز وفیہا طرد للشیطان، اذان اور اقامت کے اندر کیا ہے، یہ چیزیں شیطان کو دور بھگا دیتی ہیں یا آپ کو شیطان سے دور کھینچ لیتی ہیں۔ تو جہاں پہ لیکن حدیث میں اور بھی آیا ہے کہ جہاں پہ بھی اذان دی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ بھی ایک حدیث امام الحداد نے نقل فرمائی ہے، اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان، کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے شیطان چلا جاتا ہے، شیطان نکل جاتا ہے اس مقام سے۔ تو اس لیے بھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی خالی گھروں میں جب داخل ہوتے ہیں حکم ہوتا ہے کہ کافی دنوں کے بعد داخل ہوں تو اذان دی جائے، یا کبھی کچھ بند ہوتے ہیں تو وہاں پہ اذان کہی جائے۔ اور گھروں کے اندر بھی ویسے ہی اگر کبھی جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اذان دی جائے، جیسا کہ لاک ڈاؤن کے اندر بہت سارا موقع ملا لوگوں کو گھروں کے اندر نمازیں پڑھنے کا، پچھلے سال بھی اور ابھی بھی جہاں کہیں بھی ویکینڈ لاک ڈاؤن ہے یا ورکنگ ڈیز میں لاک ڈاؤن ہے، تو ان کو کیا چاہیے کہ اپنے گھر میں جب نماز پڑھنا چاہیں تو تنہا پڑھ رہے ہوں تب بھی اذان دیں، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تب بھی اذان دیں، اور اقامت کہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اقامت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اذان دے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کو وہ اذان جو ہے دور کر دیتی ہے۔ ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها حسن الخشوع فيها وحضور القلب وتدبر القراءة وفهم معانيها واستشعار الخضوع والتواضع لله عند الركوع والسجود وامتلأ القلب بتعظيم الله وتقديسه عند التكبير والتسبيح وفي سائر أجزاء الصلاة
ومجانبة الأفكار والخواطر الدنيوية والإعراض عن حديث النفس في ذلك، بل يكون الهم في الصلاة مقصورا على إقامتها وتأديتها كما أمر الله، فإن صلاة مع الغفلة وعدم الخشوع والحضور لا حاصل لها ولا نفع فيها. فرماتے ہیں کہ نماز کو محفوظ رکھنے کی اور چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نماز کو اس انداز سے ادا کریں کہ اس کے اندر بہت کمال درجے کا خشوع ہو. یو شوڈ بی بہت زیادہ آپ پہلے عاجز ہونے چاہیے. یو شوڈ بی ہیونگ اپروپریٹ ہمبلنس ٹورڈس اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کو ذکر کیا تھا. دل کا موجود ہونا، دل کی حضوری، پریزنس آف ہارٹ، اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کے اوپر غور کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں. وفہم معانیہا، اور اسی طرح اس کے معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یو شوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ ریفلیکٹ دا میننگس واٹ ایور یو آر ریسائٹنگ تھرو آؤٹ دی پریئر. اور آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو سپرد کر چکے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکے ہیں. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ للہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مجید کے اندر کہ ہم نے سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے. وقال اسلمت للہ رب العالمین، I have submitted to you, O Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the worlds, the Lord of the worlds. شاید ہماری آواز سب کو تو سنے آ رہی ہے، سب کو ٹھیک سے آواز آ رہی ہے نا؟ شاید یہ تھوڑا نیٹ ورک لو دکھا رہا ہے آپ کا. شاید یہاں پہ بارش شروع ہو گئی ہے اور ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں، تو شاید اس وجہ سے وہ ٹھیک ہے. تو پھر سے دوہرا دیتے ہیں کہ نماز کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک اور طریقہ، نماز کو محفوظ رکھنے کا تمام برائیوں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پورے مکمل خشوع کے ساتھ یو شوڈ بی adhering to humbleness، اپنے آپ کو عاجز رکھنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. وحضور القلب، اپنے دل کو حاضر رکھنا نماز کے اندر. دل کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کا خیال ادھر ادھر بھٹک رہا ہو، تو پھر یہ دل کی حاضری نہیں ہے. دل کو آپ پورے طریقے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری میں رکھیں، اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، جو کچھ قرات کر رہے ہیں، اس کے معنی کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کو محسوس کریں اپنے اندر. واستشعار الخضوع، اسی طرح you need to feel the submissiveness، you need to feel the submission towards Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیں اللہ کے. اور والتواضع للہ، اور اسی طرح اپنے آپ کو بے جان سمجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کوئی طاقت والا نہ سمجھے. ایسا نہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہیں اور یہ سب چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. آپ جب پڑھ رہے ہیں تو خیال رکھیں کہ آپ ملک الملوک کے سامنے ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، ساری کائنات کے پیدا کرنے والے خلاق کے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ تصوف کا بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ بندہ کو کچھ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر. اور اسی طرح جب رکوع کرے، سجدہ کرے، تو اپنے آپ کو یہ بات یاد رکھے، یہ کہ میں جس کے سامنے جھک رہا ہوں اس لیے جھک رہا ہوں
کہ میرے پاس میں کوئی طاقت نہیں ہے, میرے سامنے کوئی قوت نہیں ہے, میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں جس کی وجہ سے اپنا اقتدار بتا سکوں, اپنی طاقت بتا سکوں. I should reflect, I should show off my power, I should show off my dignity over the others, I should show or possess my my power of being able to do a variety of things amongst the people. تو یہ جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا, جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ہو کہ whatever I used to possess, that is all nothing in front of you, in front of the mighty God. There is nothing I have except for whatever Allah subhanahu wa ta'ala has gifted me with. وَامْتَلَأَ الْقَلْبَ بِتَعْظِيمِ اللَّهِ وَتَقْدِيسِهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ. اور جب کبھی تکبیرات پڑھیں, وہ تسبیح پڑھیں, اور جو بھی نماز کے اندر اجزاء ہیں, نماز کے ذکر و اذکار ہیں, جو کچھ پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی اگر وائس کلیئر نہیں ہے تو میں بہت زیادہ معافی چاہوں گا, کیونکہ یہاں پہ موسم اچھا نہیں ہے, شاید اس وجہ سے آواز کے اندر تھوڑی سی, کیا اتنی بھی آواز نہیں آ رہی کہ آپ سمجھ سکیں بات کو؟ کیا اتنا بھی کلیئر نہیں ہے؟ ابھی کلیئر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شاید نیٹ ورک آئے گا جائے گا تو تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گا. تو اوکے, تھینک یو. تو کیا ہے کہ آپ جب نماز کے اندر تکبیرات پڑھیں, تسبیح پڑھیں, اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں نماز کی جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں, اس وقت وہ پڑھتے وقت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. اور see, I can't do anything now because for me the net is clear, and also okay, if it is manageable then fine. یہی چیز ہے کہ یہاں کی ہواؤں اور موسم کے اندر بھی غداری ہے, اسی لیے تو یہ برطانیہ کہلاتا ہے, انگلش حکومت اور انگلش مقام, کہ جہاں سے ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ ہی ہوا ہے, اور مسلمانوں کی ہمیشہ زوال کا سبب بننے والی قوم اور حکومت یہی ہے. تو شاید اس لیے بھی یہاں کے موسموں میں بھی غداری ہے. تو اللہ تعالیٰ, ابھی ہم بیٹھے تھے تو تھوڑی سی دھوپ تھی, اس کے بعد میں ہوائیں چلی, ابھی بارش ہو رہی ہے, تو ابھی پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کچھ اور موسم ہو جائے گا. یہ قرار نہیں ہے ان کے اندر, اسی لیے دوسروں کو بے قرار کر دیتے ہیں, کلمہ پڑھنے والوں کو بے قرار کرتے ہیں. خیر, تو جی تو کیا ہے کہ جب تکبیر کہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, اللہ بڑا ہے, آپ اس کا معنی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں, اس کی عظمت کو سمجھیں کہ بڑا, کیسا بڑا, ایسا بڑا کہ جیسا کبھی کوئی نہیں ہو سکتا, ہر ایک بڑے کو بڑائی دینے والا وہ بڑا. اور بہت ساری شکلیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سمجھنے کی. وہ تقدیس ہی عند التکبیر و تسبیح. اسی طرح سبحان ربی العظیم, کہ اللہ تعالیٰ وہ عظمت والا اللہ, وہ پاک ہے. سبحان ربی الاعلی, جو بلند و برتر رب ہے وہ پاک ہے. تو پاک ہے تو کیسا پاک ہے, کہ اس کی پاکیزگی کیسی ہے, اس کو ہماری آپ کی طرح گندگی نہیں لگتی, نہ اس کو ظاہر میں کوئی گندگی لگتی ہے, نہ باطن میں کوئی گندگی لگتی ہے. neither he is inwardly caused to impurities, nor he is subjected to the inward impurities. He is free of each and kind of impurities which one can ever imagine. Allah subhanahu wa ta'ala is pure. He is free of impurities. None of the impurity can reach towards his tiniest of the merit. That is what Allah subhanahu wa ta'ala is.
تو اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو سمجھیں کہ اس کے ادنا سے بھی کمال کو کوئی گندگی نہیں پہنچ سکتی، کوئی اس کو داغدار نہیں کر سکتا، کوئی اس کو گستاخی کرے تو کوئی گستاخی اس کی ذات کے ادنا سے کمال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پوری دنیا مل کے اس کے دین کو تباہ کرنا چاہے، اس کے نام کو مٹانا چاہے، تو بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ ایک اشارہ کر دے تو ساری دنیا تہس نہس ہو جائے، اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو نماز کے اندر برے افکار کے ساتھ اور برے خطروں، جو برے خطرات لاحق ہوتے ہیں قلب و روح کے اوپر، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور جو ذہن میں بری سوچ آتی ہے اس سوچ کو، یا دنیا کی سوچ آتی ہے، ان تمام سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ والاعراض عن حدیث النفس فی ذلک، اب پاک کیسے رکھیں گے؟ تو آپ کی توجہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں پہلے اس کے اوپر ہو، پھر اس کے میننگز کے اوپر ہو، پھر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپنے اندر ریفلیکٹ کرنا شروع کریں گے، تو خود بخود وہ چیزیں، وہ فکریں دنیا کی الگ ہو جائیں گی۔ والاعراض عن حدیث النفس فی ذلک، اور اپنے آپ کو نفس کی سرکشی سے، اور you should keep away yourself from the ruminations of the ego and of self desires. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھائے گا۔ بل يكون الهم في صلاتي مقصورا على اقامتها وتأديتها كما امر الله، کہ one should concentrate completely on the performance of the prayer, that whether it is being offered as per Allah subhanahu wa ta'ala has ordered or prescribed us to or not، کہ اپنے آپ کو پوری طریقے کے ساتھ نماز کے اندر اتنا شامل کر لینا کہ نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسی ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ کیونکہ نماز کے اندر غفلت اور خشوع، عاجزی اور اپنے پریزنس کو نہ رکھنا، یہ کیا کرتا ہے کہ نماز کے اندر کی جو خصوصیات ہوتی ہیں تو اس کے اندر کچھ نہیں دیتا، یعنی کہ آپ آؤٹ ورڈلی نماز تو پوری ادا کر لیتے ہیں، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر if you are lacking these qualities within yourself when praying، اگر نماز پڑھتے وقت آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ خصوصیات نہیں ہیں کہ آپ ایسی توجہ نہیں دے سک رہے، تو نماز کا پڑھنا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا، سوائے یہ کہ آپ ظاہری طور پر نماز کے حکم سے بری ہو رہے ہیں، لیکن نماز کی جو روح ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ قال الحسن البصری رحمہ اللہ كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي الى العقوبة اسرع۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نماز کے جس کے اندر آپ کا دل حاضر نہیں ہے، when there is no presence of your heart, then it does nothing good except for bringing Allah's punishment speedily towards you۔ کہ ایسی نماز کے اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دل کسی اور طرف ہے، دماغ کسی اور طرف ہے، اور آپ پیچیدگیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ نیت کر کے کھڑے ہیں، لیکن وہ نماز میں اللہ ہی نہیں ہے، باقی پوری دنیا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ایسی نماز اللہ کی عذاب کو دعوت دے گی، عذاب کو آپ کے قریب کرے گی، نہ کہ اس کے اندر کوئی اچھائی باقی رہ جائے گی۔ پلیز مائکس کو اگر میوٹ رکھیں تو زیادہ۔ وفي الحديث ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، وإن المصلي قد يصلي الصلاة فلا يكتب له منها سدسها ولا عشرها۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس نماز میں سے صرف وہی اتنا ہی حصے کا ثواب یا اجر ملتا ہے
کہ یا اس نماز میں سے اتنا ہی فائدہ ملتا ہے جتنی نماز کے لیے نماز کے جتنے حصے میں وہ اپنے آپ کو متوجہ رکھا ہوا تھا نماز کے اندر. Only that part of the prayer will be counted in the balance of his good deeds, the path during which he was attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala and his worship. اور اسی طرح جس ہر نماز پڑھنے والا ممکن ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ ممکن ہے کہ وہ صرف نماز کا چھٹا حصہ حاصل کرے یا پانچواں حصہ حاصل کرے یا ساتواں حصہ حاصل کرے. ولا عشرها، ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز پڑھنے والے کو اس کے 10 کے 10 حصے ملیں، یعنی کہ ایک نماز کے اندر 10 بھلائی ہوتی ہے. It is divided into the 10 categories or 10 types of goodness. So a worshipper may achieve only the sixth portion of the prayer or 7th portion of the prayer or 8th portion of the prayer. Very, very less of the worshippers achieve all the 10 parts of a prayer when it is worship. That is because only few are those who completely adhere themselves or who concentrate completely towards the prayer, that they are the most humble, they are the most of those whose heart and mind is present during the prayer. Very few are those who reflect upon the meanings and understand what is recited in a prayer, etc. etc. کہ یہ سب کوالٹیز جو نماز کے لیے بتائی گئی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اپنے دل کو اور دماغ کو حاضر رکھتے ہیں نماز کے اندر. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کچھ نماز کے اندر قرات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کی معنی کے اندر سیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز کو ٹھہرتے ہیں تو عاجز بن کر ٹھہرتے ہیں اور اپنے آپ کو بے قدرت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو جب ایسے ہو کر کھڑیں گے، یہ سب کوالٹیز کو مد نظر رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو نماز کا پورا اجر حاصل ہوگا. عن یکتب له منها القدر الذي كان فيه حاضرا مع الله وخاشعا له وقد يقل ذلك وقد يكثر بحسب الغفلة والانتباه. فالحاضر الخاشع في جميع صلاته تكتب له صلاته كلها والغافل الله في جميع صلاته لا يكتب له شيء منها. کہ فرماتے ہیں امام الحداد کہ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ حصہ آپ کی نماز کا لکھا جائے گا آپ کے میزان عمل کے اندر کہ جس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو حاضر کیے ہوئے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو صحیح طور پر پریزنٹ کیے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح اعتبار سے آپ نے اپنے آپ کو حاضر رکھا تھا، اس کے دربار میں شریک رکھا تھا اور اپنے آپ کو عاجز بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر کو، گردن کو جھکائے ہوئے کھڑے رہے، اور یعنی کہ دل محسوس کر رہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس انداز سے کھڑے ہیں. تو یہ ثواب جو ہے ہر ایک کا this may vary according to the state of the worshipper who is praying, according to the portion of distraction to his attentiveness, کہ کتنا وہ غفلت سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ میں شریک رکھا ہے، اس اعتبار سے اس کو اتنا اجر لکھا جائے گا، اس کے لیے اتنا ثواب لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا قرب اس کے لیے لکھا جائے گا جتنی نماز کے جتنے حصے میں وہ اپنے آپ کو صحیح طور پر شریک رکھا تھا.
اور اللہ تعالیٰ کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو پیش نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، نہ کہ دنیا کی طرف رغبت میں تھا. فاجتہد رحمک اللہ. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی امام الحداد نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو پوری نماز کے اندر متوجہ رکھے اور پوری نماز کے اندر اپنے آپ کو عاجز اور انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، تو اس کی پوری ہی نماز کا اجر اس کو دیا جائے گا. اور جو شخص اپنی نماز کے اندر تھوڑا بھی غفلت میں آ گیا، یا آدھی نماز پڑھی تھی، آدھی نماز غفلت میں گزری، یا بہت ساری نماز اچھی پڑھ لی تھی لیکن بعض حصے میں غفلت کا شکار ہو گیا تھا، تو اس کو جتنا حصہ وہ غافل رہا اس کو وہ حصے کا ثواب یا اجر نہیں دیا جائے گا. فاجتہد رحمک اللہ فی الخشوع والحضور فی الصلاة وتدبر ما تقرأه من كلام ربك في صلاتك ولا تعجل اذا قرأت فإنه لا تدبر مع العجلة. کہ کہا کہ پھر محنت کر اے بندے کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، کہ تو محنت کر خشوع کے لیے، اپنے آپ کو عاجز رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو حاضر رکھنے کے لیے نماز کے اندر، کہ میں اللہ تعالیٰ کے حاضر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، وہ ایک خیال رکھے، اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر غور کرے، اس کو سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے، اپنے دل کے اندر اس کا اثر پیدا کرے. وَلَا تُعَجِّلْ إِذَا قَرَأْتَ، اور جب تو پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے اندر اتنی تیزی اور اتنی رفتار نہ کرے کہ کیا پڑھ رہا ہے تجھے ہی پتہ نہیں ہو رہا، بس پڑھ رہا ہے. اور نہیں کیونکہ اگر جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اے بندے، اگر تو اس کے اوپر غور نہیں کرے گا، تدبر نہیں کرے گا، تو کیا ہو جائے گا کہ ایسی قراءت کے اندر، یا ایسے پڑھنے کے اندر، ایسی عبادت کے اندر تجھے، تیرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ نماز تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور اس کے اندر تیرے لیے کوئی بھی بھلائی لکھی ہوئی نہیں ہے. بس جب بھی نماز پڑھو تو اپنے آپ کو اس قدر حاضر رکھو کہ اس کے اندر کی تمام خیر تمہیں مل سکے. So whenever you should, a worshipper or a Muslim or a believer should strive to be humble and present in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala whilst praying, and he should reflect whatever is recited in the prayer, and he should reflect towards the words of Allah subhanahu wa ta'ala, whatever is being recited in the prayer, and he should not be hasty in the recitation, because there is no reflection for a believer or for a Muslim, for a worshipper who is too hasty in praying his compulsory prayers. تو یہ ساری باتیں آج کی ساری گفتگو اس بارے پہ ہے کہ ایک شخص کو نماز پڑھنے کے لیے کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو نماز کا وقت آنے پر کوشش یہ کریں کہ نماز کا وقت آتے ہی نماز کو پڑھیں. اگر کسی سبب سے کبھی ہوتا ہے کہ آفس میں ہیں اور آپ کا اپروپریٹ ٹائمنگ، آپ کو یا تو بریک نہیں مل رہا، یا آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی، یا آپ کو یقین ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے مجھے مل جائے گا اور میں نماز پڑھ لوں گا، یا کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ جہاں پر نماز کے لیے کوئی مقام ہی نہ ہو، یا تو وہ کوشش یہ کرے کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ نماز کی مناسب جگہ پہنچے اور نماز کو ادا کر سکے. ورنہ یہ کوشش کرے کہ کوئی ایسا کونا پکڑ لے کہ جہاں پہ وہ ایٹ لیسٹ نماز کو وقت کے اندر پڑھ سکتا ہے، جبکہ اس کو یہ یقین ہو کہ وقت کے اندر وہ اس مقام سے خارج نہیں ہوگا. اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا،
تو خیر یونیورسٹیز تو بہت بڑی ہوتی ہیں، وہاں تو آپ کلاس روم سے نکل کر کہیں چلے جائیں تو آپ کو موقع ہو جاتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے کہ جہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا انٹرفیتھ رومز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کالج اسکول میں تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، لیکن بہت سارے اسکول اور کالجز کے اندر بھی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ نماز ادا کر سکیں، یا آپ کو اتنا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی جگہ پہ میں نماز پڑھوں گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ نماز کے لیے وہ مقام کو تھوڑا تاخیر ہو جائے پرواہ نہیں، لیکن نماز کے وقت کیونکہ وہ مجبوری ہوتی ہے، تو جب آپ کو موقع مل جائے نماز پڑھ لیا کریں۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی نہیں پڑھ سکتے، کچھ ایسے بھی اسکولس ہوتے ہیں یا کالجز ہوتے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو اشارے میں نماز پڑھ لینا بہتر ہے وقت کے اندر، اور پھر جب آپ گھر چلے جائیں تو وہاں پر آپ گھر پہنچنے کے بعد مکمل نماز پڑھ لیں، یعنی وہ نماز کو پھر سے دہرا لیں تو بہتر ہوگا، چاہے نماز کا وقت چلا بھی گیا تو وہ نماز کو دہرا سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ چند مسائل ہیں، اور پھر نماز کو کس انداز سے پڑھنا ہے اور کیا کیا اس کے اندر ضروریات ہیں، اور کتنا نماز کیلکولیٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی حصے کی طرف اپنی گفتگو کو موقوف کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے کی گفتگو آئندہ درس کے اندر جاری رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات سے استفادہ کی طرف راغب رکھے، اللہ تعالیٰ اس سے نفع عطا فرمائے۔ May Allah benefit us from all this, whatever we are trying to learn and trying to reach towards everyone with so and so. Okay, we can forward that. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، میں نے ہی مائک کو میوٹ کیا تھا کیونکہ ابھی جاب پہ ہوں، تو کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے کہ ہم ان کتب سے اور امام الحداد کی تعلیمات سے ظاہر و باطن میں استفادہ حاصل کر سکیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحیح اعتبار سے ان کی ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ متابعت عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ let us to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam inwardly and outwardly, and may we reflect the Prophet sallallahu alaihi wasallam into our lives and into our homes by practicing upon his sunnah and the book that was revealed upon him, that is Quran Majid. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and love of his Ahlul Bayt, and the utmost respect towards his all the companions alayhi radiyallahu anhum, and also may Allah benefit from the noor and the barakah of this the blessed night, the 21st night of the Ramadan al-Mubarak, in which Sayyidina Imam Ali al-Murtada radiyallahu anhu was martyred, and when he reached towards his Lord the Almighty. May Allah benefit us from the secrets and from the knowledge and from the blessings of the Sayyidina Imam Ali al-Murtada radiyallahu anhu fi sirri wal alan, inshallah. And may Allah protect each and everyone amongst those who are attending the lectures, the daily lectures in the Ramadan, and also inshallah whatever will be delivered to you outside the Ramadan. May Allah bless all of you. May Allah protect all of you. Allah سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، آپ تمام کے اہل خانہ کو، تمام رشتہ داروں کو، آپ کے جو کچھ بھی قریب اقربا ہیں جن کے اوپر آپ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو محفوظ رکھے ہر قسم کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے۔
اللہ تعالیٰ زمین و آسمان آفتوں سے اللہ تعالیٰ تمام کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز دے اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. وما علینا الا البلاغ والفاتحہ الى حضرت النبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين. اللهم دائما الفضل على البركة باسط اليدين بالعطية صاحب المواهب السنية صلي على سيدنا محمد خير الورى بالسجي واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة كل ليلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. There are a few questions which we can include, and if there are questions, please we'll answer just within 10 minutes. السلام علیکم. شب قدر کی عبادت کون کون سی ہیں، کتنی نفل پڑھنا ہے؟ وعلیکم السلام. شب قدر کی عبادات دیکھیں، ایسے تو نوافل کے بارے میں بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں. نفلی عبادات آپ جتنی کریں وہ آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن سب سے بہتر جو نمازیں ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے اکابرین سے، بعلوی سادات سے جو اہم چیزیں ہم نے جو ہے ان سے حاصل کی اور سیکھی، وہ یہ ہیں کہ اس رات کو کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر شب قدر کو ہم پا لیں، حاصل کر لیں تو کیا کیا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور نے سجسٹ کی وہ یہ ہے کہ تم یہ دعا کرو پوری رات میں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمارے گناہوں کو یا ہم سب کو معاف فرما دے. یہ دعا کی کثرت کی جائے. اور عبادت کے حوالے سے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جائے، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھی جائے، جو کچھ بھی حاجتیں ہوں اس کو مانگنے کے لیے اس انٹینشن کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھی جائے. اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی تعریف و توصیف کی جائے، درود کی کثرت کی جائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں تو کافی ہوگا. باقی عبادات تو بہت ساری ہیں، اب اس کے لیے آپ کو جو بھی عبادتیں آپ اس کے لیے لائق سمجھیں کریں، لیکن ہم جس کو ترجیح دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ویسے ہی ہم عشاء کی نماز کے ساتھ ہی تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے ساتھ میں تسبیحات پڑھتے ہیں بہت ساری، اور اس کے بعد میں دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو اس کو درود و سلام میں، ابھی تو آپ ماشاءاللہ دروس میں تھے تو آپ کا ایک وقت درس میں اور تعلیم سیکھنے میں گزرا، تو اب اس کے بعد میں اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھیں، یا نہیں تو صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، اور اس کے بعد درود و سلام کی، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، اور اس کے بعد جو بچا کچا وقت رہے اس کو دعاؤں میں رکھیں. اور اس کے بعد تھوڑا سا وقت مل جائے گا تو تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں، چند رکعت، 2 رکعت، 4 رکعت، جتنی آپ کی گنجائش ہو پڑھ لیں، پھر دعائیں کر لیں. اصل کیا ہے یہ سب چیزوں کا؟ نمازوں کی، نوافل کی کثرت نہیں ہے، بلکہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی التجاؤں میں رہنا یہ اصل مقصد ہے. تو لہٰذا اس مقصد کی طرف اگر آپ توجہ دے دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اصل حاصل ہو جائے گی. اور سوال جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی 2 نمازیں تو کالج میں ہی نکل جاتی ہیں، ظہر عصر، یا پھر ظہر، ایسی سچویشن میں کیا کریں؟ تو ہم سمجھتے ہیں اس کا جواب ہم دے چکے ہیں، تو آپ اس کے اعتبار سے ٹھیک ہے. It's about those who distract others to deviate their concentration or out of fun.
تو ایسا دوستوں میں اکثر ہوتا بھی ہے کہ اطراف میں کبھی دوست کیا کرتے ہیں کہ نماز کے اندر آپ کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، یا نماز قائم کرنے سے پہلے آپ کو ہنسانے کی بہت ساری ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو پہلے تو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ڈسٹریکٹ نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے. عبادت کے اندر ڈسٹریکشن کرنے سے ایک شخص کوشش کرنے کے بعد میں بھی ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے تو ویسے ہی اس کے اندر سے اجر و ثواب کے اندر کمی ہو جاتی ہے. تو وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز کے اندر ڈسٹریکشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا گناہ کیسا ہوگا، اور شیطان اس شخص کے ذریعے سے کھیل رہا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو سمجھتے ہوئے ڈسٹریکٹ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ السلام ان کو علیکم. سمجھا دیں کہ وہ ڈسٹریکٹ نہ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، یہ ایک دو سوال کرنا تھا آپ سے. جی فرمائیں. پہلی چیز یہ ہے کہ تراویح کے جو ہے 20 رکعت جو نمازیں ہیں جی وہ جی 8 رکعت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. باقی کے جو رکعتیں ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جو ہے باجماعت سے شروع ہوئی. اس کی جو ہے کہاں تک یہ صحیح ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی نمازیں جو ہے جماعت سے پڑھی گئی. اس کے بعد باقی جو رکعتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ گھروں پر جا کے پڑھنے کے لیے. جی تو ہم نے اس کا جواب اس سے پہلے بھی دیا تھا، تو ابھی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا پھر سے زیادہ ڈیٹیلنگ میں نہیں، لیکن کیونکہ جواب ہو چکا ہے تو پھر سے صرف آپ کو گوشہ گزار کرنے کے لیے، یاد ریمائنڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوران امامت آپ نے صرف 8 رکعت کی امامت کی ہے، اور باقی کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر جا کر پڑھی ہے. لیکن 8 رکعت ہی نماز تراویح نہیں ہے، بلکہ 20 رکعت نماز تراویح یہ حقیقت میں سنت ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہ بے وقوف ہیں اور ان کی لا علمی ہے کہ جو 8 رکعت کی طرف کہتے ہیں. اب یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہے تو حضور نے کیوں نہیں پڑھائی، تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو پابندی کے ساتھ میں ادا کر دیں تو وہ سنت عمل بھی فرضیت کے درجے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ نبی کا وہ مرتبہ اور مقام ہوتا ہے کہ سنتوں کو کثرت کے ساتھ ادا کرنے سے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ فرضیت کی اندر شامل ہو جاتا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف فرضیت کی وجہ سے کہ کیونکہ میں نے 20 رکعت مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اب یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت تو ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا شرط نہ بن جائے. تو لہٰذا امت کبھی مصروف ہو سکتی ہے، کبھی کوئی پریشانی میں ہو سکتی ہے، تو کبھی جب کبھی اس کو موقع مل جائے رات کے اس حصے میں وہ فجر سے پہلے پڑھ لے. اس کی سہولت کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فراہم کیا. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کاروبار والے لوگ اکثر اپنی سہولت کے اعتبار سے یا تو ان کو جماعت مل جاتی ہے یا کیا کرتے ہیں گھر بار یا جاب سے آتے ہیں تو گھر میں آ کر پڑھ لیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کا ایسا پڑھنا گناہ نہ بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے دکھایا. اور رہی بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے آپ نے اہتمام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تھے 8 رکعت پڑھنے کے بعد، حضور نے گھروں میں جا کر پڑھو یہ اعلانیہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر چھوڑ دیا تھا. اور بعض نے گھروں کو جا کر پڑھا کیونکہ حضور پڑھ رہے تھے، بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد میں جماعتیں بنا کر اس کو کنٹینیو کیا تھا، اور اس کا ثبوت بھی ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے اسی لیے اس کو باضابطہ مسجد کے اندر ادا کیا جانے لگا تھا. حضرت عمر نے یہ خوف دیکھا کہ اس وقت امت جو ہے یہ آسانی کا بہانہ لے کر بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے اس کو رائج اسی لیے کیا تاکہ لوگ اسی بہانے سے
نماز کو وقت پر ادا کر لیں، نہ کہ گھر پہ جا کے پڑھنے کے بہانے سے اس کو چھوڑ دیں، اور اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا حضرت عمر کی یہ دور اندیشی تھی کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ اور اگر کوئی اس کو بدعت کہتا ہے تو دیکھیے، چلیے ہم نے تو پہلے تو کہا کہ حضور کے جانے کے بعد بھی صحابہ نے پڑھی ہے، حضور کے دور میں بھی، لیکن چلو اگر اس کو بدعت بھی کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر فرض کر دی گئی ہے، کہ جو چیزیں تم میری زندگی میں نہ پاؤ لیکن صحابہ کی، میرے خلفاء کی زندگی میں اس کا ثبوت پاؤ، تو اس کے اوپر عمل کیا کرو۔ تو اگر کوئی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا، گھر میں جا کر پڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر گناہ نہیں ہے، لیکن جماعت ہو رہی ہے اور اس کو کوئی بدعت کہتا ہے یا غلط کہتا ہے تو حقیقت میں وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، کیونکہ آج تک بھی یہ سنت حرمین شریفین میں تک جائز ہے، رائج ہے، اور حرمین میں مکہ و مدینہ میں بھی 20 رکعت تراویح ادا ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی بہت ساری دلائل میں اور آپ کے اقوال کے اندر، اور بے شمار ائمہ فقہا نے، اگر حرمین میں بھی نہ ہوتی آج، اگر کیونکہ عقائد کے برخلاف لوگ شامل ہیں، تو اگر ویسے لوگ اگر حرمین میں بھی 20 رکعت کا اگر رواج چھوڑ دیتے تو ہم ائمہ کو دیکھتے کہ جنہوں نے یہ تعلیمات پہنچائی ہیں ان کا فرمان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، امام شافعی کی باتوں کو لے لیں، سب کی لے لیں، کہ ہمیشہ ہر دور میں 20 رکعت امامت کے ساتھ نماز ہوتی رہی ہے، اور یہی سنت ہے، اور صحابہ کی سنت رسول اللہ کی سنت سے جدا نہیں ہوتی، تو لہذا اس پر عمل کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اعتکاف میں ہم بیان سن سکتے ہیں؟ بالکل سن سکتے ہیں آپ۔ اعتکاف کے اندر ہر وہ شے جو آپ کو دنیا کی چیزوں کے اندر مبتلا نہیں کرتی، آپ اس کو سن سکتے ہیں، اس کا جواز ہے۔ اعتکاف میں جس دن ہم غسل لے کے بیٹھتے ہیں رات میں، اور ایک بار فریش ہو کے سو سکتے ہیں۔ آپ غسل لے کے بیٹھنے کے بعد میں آپ دوبارہ فریش ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، اس کے اندر گنجائش ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے روم میں، اگر خواتین ہیں تو اگر روم میں بیٹھی ہیں تو اگر اس میں اٹیچڈ باتھ روم ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو تو گنجائش ہے۔ اگر جس روم میں بیٹھی ہے اس روم میں جو ہے باتھ روم نہیں ہے، آپ کو باہر جانا پڑتا ہے، تو آپ اس انداز سے باہر جائیں گی کہ بغیر کسی کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی کہ کسی سے بات چیت کرے بغیر، کوئی لغو و لہب میں دنیا کی بات کیے بغیر، سیدھا آپ جائیں گی، اپنا فریش ہوں گی، واپس آئیں گی اور اپنے اعتکاف میں ہوں گی، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ Can one who is Shafi'i offer Asr Salah as per Shafi'i time when there are no mosques nearby, who give adhan as per Shafi'i time? Yet is that recommended or permissible to offer Asr Salah without listening adhan as per Shafi'i time? دیکھیں، ہم نے کہا کہ شافعیہ میں جب وقت شروع ہوتا ہے، دیکھیں ہم خود شافعی ہیں، اور اکثر احناف کے مساجد میں جب اذان ہوتی ہے وہ ان کے وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ ان کا وقت تھوڑا تاخیر سے شروع ہوتا ہے عصر کا، اور ہمارے شافعیہ میں وقت عصر جلدی شروع ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہماری اذان دیتے ہیں اور شروع کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح خواتین بھی ہیں، تو خواتین کو بھی آہستہ سے اذان دینے کی اجازت ہے، کہ جس سے اطراف کے لوگوں کو سنائی نہ دے۔ گھر والوں میں کسی کو سنائی دیتا ہے تو وہ تو محرم ہے، آپ کے سن سکتے ہیں، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ گھر میں کوئی نامحرم لوگ ہوں یا مہمان آئے ہوئے ہوں، تو ویسے وقت میں آپ کو چاہیے کہ آپ کی آواز اتنی پست رہے کہ ایٹ لیسٹ وہ صرف آپ کے کانوں تک سنائی دے، تو اذان ہو جائے گی۔ تو اذان وقت شروع ہو جائے گا تو آپ اذان دیں اور دے کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حبیب جامع مسجد
کی امام کی جامع مسجد کے امام ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، تراویح کی نہیں بول رہے تھے ایک بیان میں۔ تو جو امام صاحب چاہے وہ جامع مسجد کے ہوں یا چھوٹی مسجد کے ہوں یا پورے شہر کے امام ہوں، ہمیں اس سے کسی سے مطلب نہیں ہے، کیوں کہ اگر وہ بات غلط بتا رہے ہیں 8 رکعت حضور صلی اللہ علیہ، یہ بات حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بھی 8 رکعت پڑھتے تھے۔ تہجد میں کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ 11 رکعت پڑھتے تھے، جس کے اندر 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھیں، 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھتے تھے، اور 3 رکعت وطر کی ہوتی تھیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وطر کی نماز کو ملا کر پڑھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوف ہوتا تھا کہ کہیں میں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکوں تو میری وطر کی نماز بھی چھوٹ جائے گی، تو وہ کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے، اور حالانکہ وہ ہر روز تہجد کے لیے اٹھتے تھے لیکن کہیں ڈرتے تھے کیونکہ تہجد کے اوپر وطر کو فضیلت ہے، تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ تہجد کے لیے وقت جب اٹھتے تھے تو صرف تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ تو خیر ہو گئی 8 رکعت کی بات جو واضح کر دی۔ اور حضور نے تراویح نہیں پڑھی، جو جس نے کہا وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں، تو شاید انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے احادیث کو، کیونکہ احادیث میں واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے اور 8 رکعت کی امامت کی ہے، اس کا تو ثبوت ملتا ہے، جس کی وجہ سے اہل الحدیث کہلانے والے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، 8 رکعت جماعت سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں گھر کو جا کے پڑھتے نہیں پڑھتے، لیکن 8 رکعت جماعت سے پڑھتے ہیں اور اسی کو تراویح کہہ دیتے ہیں۔ تو واللہ اعلم، لیکن اگر ایسا کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو گھر جانے کے بعد تو ضروری ہے کہ وہ پڑھیں، اگر نہیں پڑھتے تو سنت چھوڑنے کی وجہ سے گناہ میں ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ سب چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ تو سوالات کو آج کے لیے یہیں پہ موقوف کرتے ہیں، اگر کسی کے مزید سوالات ہوں تو وہ کل پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک 5 منٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک اصل میں کیا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ جس بھی وقت سے تخت خلافت پہ آپ جلوہ گر ہوئے، تو تخت خلافت پہ آنے کے دن سے ہی آپ کے ساتھ عداوتیں اور بغض بہت تھا لوگوں کو، اور کئی بہانے تھے اس کے پیچھے، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی تھی تو اس کو نکالنے کے کئی بہانے انہوں نے ڈھونڈے اور اس کے نام پر آپ سے دشمنی کی۔ وہ دشمنی چلی ہے پورا آپ کے خلافت کا دور، وہ دشمنی چلی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے خاص تعلق سے فرمایا کہ جو علی کی خلافت کا انکار کر دے گا وہ خارجی ہو جائے گا۔ اب خلافت کا انکار سے مطلب ہے آپ کی اقتداء، آپ کی امامت کو باطل کہنا، آپ کی خلافت کو جھوٹا کہنا اور کہنا کہ یہ ناحق پر ہے، ایسا کہنے والے خارج از اسلام ہو جائیں گے، سیدھا اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہوئے جنہوں نے حضرت علی سے اختلاف کیا اور دوسری حکومت قائم کرنے کی، وہ اختلاف الگ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے وہ لوگ مسلمان ہیں، لیکن وہ کہ جو حضرت علی کی خلافت کو ہی جھوٹا کہہ گئے اور ان کی امامت کو جھوٹا کہہ گئے، وہ سارے کے سارے خارجی ہیں، اور جنہوں نے آپ کے لشکر کو چھوڑ دیا تھا اور کہا کہ یہ عدل پر نہیں ہے اور قرآن کی تعلیمات پر نہیں ہے، وہ سب خارجی ہوئے۔ جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا لشکر حضرت علی کی خلافت کو جھوٹا تو نہیں کہتا تھا، لیکن ان کے کچھ دعوے تھے جس کو وہ پورا کرنا چاہتے تھے، اور حضرت علی نے مہلت مانگی تھی، اور حضرت علی نے کہا تھا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے، ابھی فتنے بہت ہیں، تو میں تمہاری خواہشات کو فی الحال پورا نہیں کر سکتا۔ تو انہیں قصاص چاہیے تھا، حضرت سیدنا عثمان کی شہادت کا قصاص چاہیے تھا۔ حضرت علی اصل جو ذمہ دار تھے سیدنا عثمان کے قتل کے،
اور آپ کی شہادت کے، تو ان کو پکڑنے کے لیے کچھ وقت چاہتے تھے، کیونکہ صحیح جو مین کلپریٹس ہیں ان کو سزا دی جائے، نہ کہ ایک اندھادھن کسی کے اوپر بھی حملہ کر دیا جائے۔ تو حضرت علی نے یہ عادلانہ اصل منصفانہ کام کیا تھا، لیکن بنو امیہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور انہوں نے اختلاف کیا، اور تب تک آپ کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ آپ عثمان کا قصاص پورا نہیں کرتے، یہ کہہ کر الگ ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کچھ بہت ساری ڈیٹیلنگس ہیں۔ تو یہ اختلاف الگ ہے، اور حضرت علی کو غلط کہنا اور جھوٹا کہنا اور نعوذ باللہ استغفر اللہ حضرت علی کا انکار کرنا اور کر کے اپنے آپ کو حاملین قرآن کہہ کر جو الگ ہو گئے تھے، وہ حقیقت میں جو سب سے پہلے اہل قرآن شروع ہوئے وہ حضرت علی کے دور میں شروع ہوئے، اور انہوں نے جب اپنے آپ کو قرآن اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں نہ علی چاہیے نہ معاویہ چاہیے، اور یہ کہہ کر جو ہے نا وہ حضرت علی کے لشکر سے نکل گئے، وہ سپاہی حضرت علی کے لشکر سے نکل گئے، تو وہ خارجی کہلائے۔ اب وہ خارجیت پنپتی رہی، بھڑکتی رہی، اور دونوں طرف میں کیا ہوا کہ جو حضرت علی کی شہادت کے پیچھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی قصور نہیں ہے۔ کیا ہوا کہ دونوں لشکروں میں دیکھیے دو طرف بڑے بڑے لشکر ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں بہت سارے لوگ، اب جو آپ لوگ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں میں یہ بات کی اویئرنیس ہے کہ جہاں پہ ایک لوگوں کا جمگٹھا ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ زیادہ جاتے ہیں، تو دو بڑے بڑے سینٹرز ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بیچ والے کچھ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو کذاب ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ موقع پرست ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں دونوں طرف بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، آگ بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ وہاں اس وقت میں بھی ہوئے، اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری سازشیں کی، وہ سازشیں بڑھتی حضرت علی کی نفرت کچھ لوگوں میں اتنی بڑھ گئی کہ جھوٹی سچی باتیں مل کر کہ حضرت علی کی شہادت پر آئے، اور ابن ملجم نے کیا کیا کہ آخر میں اس کو خود عبد الرحمن ابن ملجم جو نام نہاد مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، لیکن اس نے خود ایک تو اپنے ذاتی بدلے کی غرض سے، اور ساتھ میں وہ ایک عورت کے اوپر فریفتہ تھا۔ وہ جو عورت تھی اس کے باپ کو حضرت علی نے ایک جنگ میں قتل کر دیا تھا، وہ حضرت علی کے مخالف آیا تھا، دشمن بن کے آیا تھا، تو حضرت علی نے زیر کیا اور اس کو قتل کر دیا تھا، واصل جہنم ہوا تھا۔ اب اس کی بیٹی نے وہ جو بہت زیادہ خوبصورت تھی اور بہت پیسے والی تھی، اس نے عبد الرحمن ابن ملجم کو بہکایا اور اس کو کہا کہ میں تم سے نکاح کروں گی اور میں تمہیں اتنا پیسہ بھی دوں گی، یہ سب چیزیں ہوں گی، یہ سب چیزیں دی جائیں گی، جبکہ تم میرے لیے تم علی سے بدلہ لو۔ تو لہٰذا بہت ساری ایسی واقعات ہوئے بعد میں بھی جس نے شعلے بھڑکائے، اور عبد الرحمن ابن ملجم وہ 3 دن زہر آلود تلوار کو لے کر 3 دن تک ایسے سخت ترین زہر میں رکھا کہ جس کے بارے میں بعض روایت میں آیا ہے کہ اگر اس کا ذرہ خطرہ بھی اگر زبان پر لگ جائے تو دل کو چیر سکتا تھا، دل کے ٹکڑے کر سکتا تھا۔ ویسے سخت ترین زہر کے اندر آلودہ تلوار کو لے کر، اب حضرت علی کے بارے میں روٹین سب کو معلوم تھا، اور حضرت علی کا کام کیا تھا کہ وہ فجر کی اذان سے پہلے تہجد وغیرہ سے گھر میں ہی فارغ ہو جاتے، دعائیں کر لیتے، سب کر کے نکلتے، اور نماز کی اذان سے پہلے نکلتے اور جا کر مسجد میں تحیۃ المسجد وغیرہ پڑھنے میں مصروف رہتے، نفل نمازوں میں رہتے۔ تو جامع مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں پہ مؤذن نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد کیا ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنچے ہی تھے، نفل پڑھ چکے تھے، سنت کے لیے کھڑے ہوئے، اور کیا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ شخص مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی کی یہ خصوصیت ہے، اور یہ جابازی ہے، اور یہ جوامردی ہے، اور وہ شیر خدا کی للکار اور وہ طاقت و قوت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فخر کرتے تھے، اور حضرت علی کے سامنے کبھی کسی
دشمن نے آمنے سامنے آ کر کھڑے رہ کر للکارنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ان کے اوپر وار کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جتنوں نے کوشش کی سب نے دیکھا کہ حضرت علی کے سامنے زیر ہوتے. تو حضرت علی کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت کسی میں نہ تھی. تو کیا فیصلہ کیا گیا کہ ایسے وقت میں مارا جائے، ایسے وقت میں حضرت علی کو شکار بنایا جائے کہ جب حضرت علی نماز میں ہوں. اور نماز ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں سے حضرت علی کو، اب دیکھیے ہم نماز کا ہی بیان کر رہے ہیں اور یہاں دیکھیے حضرت علی کا عمل کیا ہے. نماز کے اندر حضرت علی ایک ایسی چیز تھی کہ حضرت علی کو کوئی بھی ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتا تھا. حتیٰ کہ ایک موقع پر یہ ہوا تھا کہ ایک جنگ میں حضرت علی کو تیر کی نوک جو ہوتی ہے، وہ نوک جو ہے آپ کے پیر میں قدم مبارک کے اندر اتنا دھس گئی تھی کہ کوئی بھی نکالنے کی کوشش کرے تو حضرت علی تھرا جاتے تھے. اتنی تکلیف، شدت کی تکلیف ہوتی تھی، دھس چکی تھی. تیر کی جو نوک ہوتی ہے اصل جو شکار کرتی ہے وہ دھس گئی اندر، اور حضرت علی بے چین ہے. تو کتنی کوششیں کی، نہیں ہوا. تو حضرت علی نے خود تجویز پیش کی کہ جب میں نماز میں رہوں تو تب نکالنا، میں سجدے میں جاؤں گا تب اس کو کھینچ لینا، مجھے تکلیف نہیں ہوگی، ورنہ میں نماز کے باہر ہوتا ہوں تو میری توجہ ہر طرف ہوتی ہے، لہٰذا اس کی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی. لہٰذا ایسے ہی کیا گیا. آپ نماز میں کھڑے ہوئے، جیسے ہی سجدے میں گئے، آپ کے قدم مبارک سے جب اس کو نکالا گیا تو آپ کے جسم میں ہلکا برابر بھی جو ہے لچک نہیں آئی. تو یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نماز ہوتی. حضرت علی نماز میں ہے اس دن بھی، یوم شہادت کے دن، اور پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتا دیا تھا کہ اے علی، دنیا کا سب سے بدترین کتا، دنیا اور آخرت کا کتا ہوگا وہ شخص کہ جو تمہیں شہید کرے گا، اور اس کے اوپر، اس کے ہاتھ پر ایک برس کا نشان ہوگا اور وغیرہ. وہ اس کے بہت ساری جو ہے نا علامتیں حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں. تو کہا کہ علی، حضرت علی کو حضور نے فرما چکے تھے کہ علی، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری داڑھی شہادت کے خون سے تر ہو جائے گی. اور یہ کہتے ہوئے حضور کو بہت تکلیف تھی، اور کہا کہ علی، تمہیں شہید کرنے والا کوئی عام انسان بھی نہیں ہوگا، وہ دنیا اور آخرت کا کتا رہ جائے گا. کلب من کلاب الدنیا والآخرہ، حضور نے فرمایا. اور پھر جس دن آپ کی شہادت ہونی تھی اس دن آپ بیدار ہونے سے پہلے یہ معاملہ ہوا تھا آپ کے ساتھ کہ تہجد کے لیے اٹھنے سے پہلے ہی حضور نے خواب میں بیان فرما دیا تھا کہ علی، اب وقت آ چکا ہے کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ میں واصل ہو جاؤ گے اور مجھ سے آ کر ملو گے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں آپ کو پتہ بھی تھی. لہذا نماز میں تھے کہ ابن ملجم نے وہ 3 دن تک زہر آلود تلوار کے ساتھ ایسا شدید ضرب مارا، ایسا شدید وار کیا. 19 رمضان کی فجر کا وقت ہے کہ حضرت علی پر ایسا وار ہوا کہ وہ تلوار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سر انور کو پھاڑتی ہوئی. روایات میں آیا ہے کہ آپ کی ناک مبارک کی ہڈی تک آ کر پھنس گئی تھی. تو اتنا شدید نفرت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں مسلمانوں کو اس وقت کے نام نہاد کلمہ گو لوگوں کو تھی، ایسا شدید وار کیا کہ وہیں پہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ حالت نماز میں زمین پر گر گئے. اور جیسے ہی ضرب لگا، فزت برب الکعبہ، یہ آپ کے الفاظ تھے کہ اللہ
کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا، میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ کہتے ہوئے اب ضرب کے بعد یہ کہنے لگے اور زمین پر جسم مبارک گر پڑا اور وہاں سے ابن ملجم بھاگ گیا. لیکن وہ قوت و طاقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ وہ شیر خدا کی قوت تھی کہ 19 کی صبح کو ضرب لگا، 19 گیا، 20 گیا، 21 کے دن کو آپ نے دائیے 3 دن آپ نے اس ضرب کو برداشت کیا اور 3 دن تک آپ بستر مرگ پر رہے اور آپ نے ضروری وصیتیں کی. اس دوران بہت ساری باتیں ہیں کہ ضروری خطاب کیے. اس حالت میں بھی آپ اور ہم ہوں یا دنیا کا کوئی انسان ہو شاید ہی کوئی اتنی دیر برداشت کرے. 3 دن برداشت کیا اور 3 دن ضروری نصیحتیں وصیتیں اپنی قوم کو کی تاکہ کہیں لوگ برجستہ نہ ہو جائیں اور آپس میں قتل و قتال میں نہ لگ جائیں. ہاں لیکن حضرت امام حسن مجتبی نے فوراً حکم دیا، یہ جانشین سیدنا علی ہیں، تو انہوں نے حکم دیا اور فوراً ابن ملجم کو ڈھونڈا گیا اور ڈھونڈ کر گرفتار کر کے لا لیا گیا تھا حضرت علی کے سامنے. حضرت علی نے ایک ہی حکم دیا اپنے بیٹے کو، اور وہ انصاف پسندی دیکھیے سیدنا علی کی بہت ساری خصلتیں ہیں، وقت نہیں ہے ہم بیان کریں. تو ایک ہی بات کہی کہ بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ انصاف کرو. اس نے ایک ہی بار کیا تھا میرے اوپر، تم بھی ایک ہی بار کرنا. ایک بار میں اگر بچ جائے تو چھوڑ دینا، اور مجھے سر کے اوپر سے وار کیا تھا، بیٹے تم بھی سر کے اوپر سے وار کرنا. بچ جائے اس کی جان بخش دینا، اس کو زیادہ مارنا نہیں ہے، وہ مرنے تک اس کو تم اس کے پیچھے لگ جاؤ، ایسا نہیں، یہ ناانصافی میں نہیں برداشت کرتا. اب شیر خدا کا بیٹا ہو اور ممکن ہے کہ کوئی اس کے وار سے بچے. سیدنا امام حسن مجتبی نے ذوالفقار نکالی اور وہ جانشین حیدر کرار نے ایک ضرب اس کے سر پر ایسی ماری، ایک ہی ضرب میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے ناف تک تلوار نکل گئی اور وہ ابن عبد الرحمن ابن ملجم 2 ٹکڑوں میں بڑھ گیا تھا. تو یہ قصاص تھا. اس کے بعد میں پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ 21 کی روز آپ کی شہادت ہوئی. شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبی نے اور امام حسین نے اور حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار نے مل کر آپ کو غسل دیا. امام حسن مجتبی نے امامت کی، آپ کی نماز جنازہ کی. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ حضرت علی نے جانشین نہیں بنایا تھا اپنا کسی کو، امت جس کے اوپر بیعت کرے اور جس کے اوپر اتفاق کرے وہی جانشین ہوگا، یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے. تو حضرت امام حسن و امام حسین وغیرہ نے مل کر حضرت سیدنا علی کو کوفہ کے اندر جہاں پہ آج آپ کی مزار مانی جاتی ہے وہاں پہ تدفین کیا تھا. لیکن پتہ چلا کہ بعض روایات میں ہے کہ کئی جگہ آپ کی مزار کو منتقل کیا گیا تھا، آپ کی جسم مبارک کو، کیونکہ لوگ اتنے دشمن تھے کہ آپ کے شہادت کے بعد بھی آپ کے جسم مبارک سے بے حرمتی کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کی جسم مبارک کو قبر مبارک سے نکال کر اس کے ساتھ میں شرارتیں کرنے کے لیے جو ہے نا آنے والے تھے. اس کی خبریں ملی تو بارہا آپ کے جسم مبارک کو بدلا گیا. بعض روایات میں ہے کہ آخری آپ کی آرامگاہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ایک ایسی نامعلوم جگہ پر تدفین کر کے قبر کا نشان مٹا دیا گیا تاکہ لوگ اس پھر دشمن آ کر کہیں بے حرمتی نہ کریں. ایک روایت یہ بھی ہے، لیکن بعد میں یہ بھی ہے کہ نہیں، بعد میں کوفہ میں ہی جو پہلی قبر مبارک تھی وہیں پہ آپ کو مدفون کیا گیا، واللہ اعلم. لیکن آج بھی حضرت علی کی مزار مبارک کوفہ ہی مانی جاتی ہے، کیونکہ چاہے وہاں پہ آپ کا جسم مبارک ہو نہ ہو اللہ اعلم، لیکن چونکہ پہلی مرتبہ بھی آپ کو وہیں پہ تدفین کیا گیا تھا، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آپ کا مدفن ہے. لیکن معتبر اور متفق علیہ روایات کے اعتبار سے وہی آپ کا آخری مسکن ہے، وہیں پہ آپ کے جسم مبارک یہ آخری آرامگاہ بنی ہے. اللہ تعالی ہمیں سیدنا امام علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے فیضان کرم سے معمور فرمائے، آپ کی محبت سے معمور فرمائے، آپ کی محبت جو ہر دور میں
کفر کے لیے اور خارجیوں کے لیے یہ بہت دل دہلانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس محبت سے امت کے ایمان والوں کو معمور رکھے اور امت کے نسلوں کو حضرت سیدنا علی اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ حضور کے جمی صحابہ سے ادب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان معرکوں میں جس کا حال نہیں تھا، جس کا ہاتھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بد زبان یا بے ادب ہونے سے اللہ بچائے رکھے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.